جب ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو امپاورمنٹ سے بیسیکلی مراد یہ ہے کہ ہر خاتون کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے، اسے اپنی ابیلٹیز، اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہونا چاہیے، ویکنیسز کا پتہ ہونا چاہیے، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں اپنی ایگزسٹنس کے دوران کیا کر سکتی ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے کلیکٹیولی ہم آگاہی کریٹ کرتے ہیں ایسی خواتین تک جن نے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بے اختیار کہا ہے۔ جو امپاورڈ خواتین ہیں وہ جب رول ماڈل کی حیثیت میں جاتی ہیں اور اپنی بات چیت کے دوران دوسرے لڑکیوں کو، خواتین کو انسپائر کرتی ہیں، تو پھر ایک بڑے دھارے کے اندر زیادہ تر خواتین جو ہے وہ شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم مردوں سے برابری کی بات کرتے ہیں تو پھر ہر لحاظ سے وہ برابری ہونی چاہیے۔ خواتین کو جو لوگ اٹینشن دیتے ہیں، گاڑی کے لیے رکتے ہیں، یا اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریول کر رہی ہیں، سیٹ نہیں ہے تو لڑکا کھڑا ہو جائے گا، لڑکی کو بٹھانے کی طرف جائے گا، یہ ایک محض پیچھے ذہن میں تھاٹ ہے کہ خاتون کمزور ہے، اس کو ضرورت ہے کسی نہ کسی مرد کی سپورٹ کی، جہاں پہ بھی وہ اویلیبل ہے سپورٹ اگر ضرورت ہے تو وہ دینے کی طرف جائے گا۔ خواتین ایسی چیزوں کی طرف اگر بڑھنا چاہتی ہیں تو پبلک ٹرانسپورٹ پہ ٹریول کرتے ہوئے اگر سیٹ نہیں ہے تو انہیں کھڑے ہو کر سفر کرنا چاہیے، اس کے لیے انہیں پھر اپنا جو وومن کارڈ ہے وہ پلے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ریلیجن کی بات کریں، کلچر کی بات کریں تو خواتین کو ایکسٹرا کچھ سہولیات ضرور میسر ہیں۔ خواتین جیسے صنف نازک کہا جاتا ہے، فزیکلی وہ ذرا کمزور ہوتی ہیں، بعض اوقات اپنا وہ اس طرح تحفظ نہیں کر سکتی، اس طرح مشقت نہیں کر سکتی۔ اگر مرد کی طرف سے کرٹسی کے طور پر اس کے لیے سیٹ خالی کی جاتی ہے تو انہیں شکریہ کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے اور اسے کمزوری کا پہلو نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ رات کو 2 بجے میں اور ندیم نور لاہور میں کہیں بھی گھوم پھر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کتنی خواتین ہیں جو رات کے پچھلے پہر آپ لاہور میں کسی مال روڈ پہ بھی آپ سر ان کو کس سے خطرہ ہے؟ اس کی وجہ خواتین کا کمزور ہونا نہیں ہے، اس کی وجہ انوائرمنٹ ہے۔ ہم جیسی خواتین امریکہ میں رات 2 بجے نکل کر گھوم پھر سکتی ہیں، لیکن ہم پاکستان میں نکل کر نہیں گھوم پھر سکتے، بیکاز سراؤنڈنگ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے رات کو اتنی دیر تک باہر۔ سراؤنڈنگ وہاں بھی محفوظ نہیں ہے، امریکہ ہو یا یو کے ہو، وہاں بھی خواتین کو اس طرح کے خطرات یقینی طور پر لاحق ہیں جیسے کہ پاکستان میں ہوتے ہیں۔ ویمن امپاورمنٹ کی جو بھی آپ نے بات کی، ویمن امپاورمنٹ کیا ہے؟ سر کہنا ہے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا اپنے ذہن کا ایک خیال آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اگر آپ کو مناسب لگے تو میری تصحیح بھی کیجیے گا۔ میرا خیال ہے کہ جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو مرد کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہونے چاہیے، مردوں کی برابری یا مردوں کا کمال۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک علیحدہ سے مخلوق ود آئیڈینٹی، ود دیئر نیچرل رولز، ود دیئر اون ایولیوشنری پروگرس بنایا ہے، تو پھر انہیں اپنے لیے کوئی نیش تلاش کرنی چاہیے، اور بہت ساری ہوتی بھی ہیں۔ عورتوں کی اپنی امپاورمنٹ ہے اور مردوں کی ایک اپنی امپاورمنٹ ہے، یعنی ان کا آپس میں کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، مقابلہ ہونا نہیں چاہیے۔ اور امپاورمنٹ ایک فیلنگ نہیں ہے، یہ ایکشن پلان ہے، اٹس اے پروسیس۔ یعنی آپ محسوس کیا کرتے ہیں، یہ خالی امپاورمنٹ نہیں ہے، آپ ایکشن کیا لیتے ہیں، اپنی زندگی کو کیسا بناتے ہیں۔ اور اگر کوئی خاتون پہلے امپاورڈ نہیں ہے اور بعد میں وہ امپاورڈ ہو گئی ہے اور اس کی زندگی کے حالات پسماندہ ہو گئے ہیں تو یہ امپاورمنٹ نہیں ہے۔ اچھا، امپاورمنٹ کا تعلق پراسپیرٹی سے بھی ہے، امپاورمنٹ کا تعلق نتائج سے بھی ہے، امپاورمنٹ کا تعلق فیلنگ سے بھی ہے۔ امپاورمنٹ ایک بڑا وسیع کانسیپٹ ہے، جیسے اسرٹیونیس ایک وسیع کانسیپٹ ہے۔ اسرٹیونیس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا سے اپنے تعلقات خراب کر لیں یا سب سے منہ موڑ لیں، نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے، نتائج کو بہتر بناتے ہوئے اگر آپ بااختیار ہو گئے ہیں، انرجائزڈ ہو گئے ہیں تو یہ امپاورمنٹ ہے۔ لیکن اگر آپ کو امپاورمنٹ کا گمان ہے اور نتائج بہت برے ہو گئے ہیں اور زندگی جو ہے وہ کسی ڈلوان پہ پھسلتی جا رہی ہے تو پھر اس کو امپاورمنٹ، یعنی امپاورمنٹ کا لفظ سرتا پا کسی پازیٹیو آؤٹ کم کا ہی نام ہے۔ بالکل۔ ایک اور بات بھی یہ کہ یہ جو امپاورمنٹ ہے یا ویمن امپاورمنٹ پہ چونکہ ہم بات مینلی کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے۔
اگر ہم اسے ریولوشنری بنانے کی کوشش کریں گے تو زیادہ ڈسٹرکٹیو ہو جائے گا. یہ ایوولوشنری پروسیس ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے بس ایسے ہی ہے, ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے, میرے ساتھ یہ جو سلوک ہو رہا ہے میں اسی کا حقدار ہوں, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت. کرنا چاہوں گی کہ وومن امپاورمنٹ سے اگر ہماری مراد یہ ہے کہ ایسی خواتین جو کہ ہمارے ملک کے اکنامک دھارے میں شامل ہو سکیں, اگر ہم اس کو امپاورمنٹ کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ امپاورمنٹ نہیں ہے. امپاورمنٹ سے مراد ہے کہ کوئی بھی خاتون اپنی اسٹرینتھس کو پہچانے, اور اگر وہ بائی چوائس گھر رہنا چاہتی ہے, باہر نکل کر کام نہیں کرنا چاہتی, ایون دین شی از اے لبریٹڈ وومن, شی از این امپاورڈ وومن. باہر نکل کر کام کرنا یہ رولز ہیں جو آپ اپنے لیے چوز کرتے ہیں. ایک منٹ دیکھیں, باہر نکل کے کام نہیں کریں گی تو پھر گھر کا بھی تو کام ہی ہوتا ہے نا. میں لیکن نا اگر لیکن کیا چوائس ہے کہ ایک خاتون جو ڈاکٹر ہے یا گائنیکولوجسٹ ہے اور وہ بہت سی دیگر خواتین کی تکلیفوں کو اور دکھ درد کو دور کر سکتی ہے, اور اگر یہ وہ فیصلہ کر لیتی ہے, جو کہ میں بے شمار خواتین کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اس طرح کے جو کام ہیں جیسے ڈاکٹر ہونا, گائنیکولوجسٹ ہونا, وہ چھوڑ کے اپنے خاوند کی مرضی سے جب گھر بیٹھ جاتی ہیں تو ان کو اس سے کوئی ریوارڈ نہیں ملتا, ان کو اس سے سیلف اسٹیم بھی نیچے ہوتی ہے اور کوئی اپریسیشن بھی نہیں ملتی. سو معاشرے میں رول کرنا اگرچہ یہ چوائس ہے لیکن یہ خوبصورت چوائس ہے. یہ خوبصورت چوائس ہے لیکن انڈیویجول ڈفرینسز ہیں. دیکھیں, خواتین اور مرد جو ہیں جہاں پہ جسمانی ساخت ان کی مختلف ہے, قدرت نے ان کے برین بھی مختلف بنا کے بھیجے ہیں. سو ہم کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے, لیکن جب ہم معاشرے میں نکل کر دیکھتے ہیں تو جو بھی کام اویلیبل ہیں وہ دونوں جینڈر خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں.